السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہیں۔ ہماری عبادت کبھی تو نماز کے شکل میں ہوتی ہے، کبھی روزہ، کبھی حج، کبھی زکوٰۃ۔ ان تمام عبادتوں میں جو سر فہرست ہے وہ ہے نماز۔ اب نماز کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے طہارت حاصل کرنا۔ تو سب سے پہلے میں طہارت کے سلسلے میں بات کروں گا، اور طہارت کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اور اگر تم بیماری کی حالت میں ہو، یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم ٹوائلٹ سے ہو کر آئے ہو، یا اپنی بیوی سے مقاربت کی ہو، اور تمہیں طہارت حاصل کرنے، پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تم اس پاک مٹی سے اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کر لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، آگے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیمم کا حکم تمہیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم حرج اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تمہیں حرج اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک اور صاف ستھرا رکھے۔ ولیتم نعمتہ علیکم، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ میرے محترم دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کی فرضیت، غسل کی فرضیت، اگر پانی نہ ملے تو تیمم، ان تمام چیزوں کو بالتفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وضو سے شروع کرتے ہیں۔ وضو کے اندر جیسا کہ آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے چہرہ دھونا، اس کا ایریا یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک ایک مرتبہ دھویا جائے، یہ فرض ہے۔ دونوں ہاتھ کہنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ ان 4 اعضاء میں سے 3 اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ رہی بات مسح کی، تو ایک مرتبہ مکمل سر کا مسح کرنا سنت ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسح کا طریقہ، ہاتھ کو اس طرح سے پیشانی پر رکھے اور گدی تک لے جائے، پھر وہاں سے واپس لے کے آئے پیشانی تک، ایک مرتبہ اس طرح سے مسح کرنا سنت ہے۔ اور اگر کوئی شخص جنوبی ہو تو اسے غسل کرنا ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ بدن کے تمام حصوں تک پانی پہنچا دیا جائے، اور بدن کا وہ اعضاء جو من وجہن اندر اور من وجہن باہر ہیں، باطن اور ظاہر ہے، جیسے کہ منہ اور ناک کے اندر کا حصہ، تو ان حصوں تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اور بدن کا وہ اعضاء جہاں تک پانی پہنچانے میں ضرر لاحق ہو، جیسے کہ آنکھ کے اندر کا حصہ، تو وہاں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔ تو تمام بدن پر ایک مرتبہ پانی بہا دینا فرض ہے، اور اسے رگڑ کر مکمل طریقے سے 3 مرتبہ پانی بہا دینا یہ سنت ہے۔ آگے اگر کسی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ تیمم کرے گا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کے پہلے چہرے کو مسح کرے گا، پھر دونوں ہاتھ کہنوں سمیت مسح کرے گا۔ یہ تیمم
वज़ू के लिए भी है और गुस्ल के लिए भी है। तो तयम्मुम के अंदर मुकम्मल 3 फ़राइज़ हैं। पहले तो नीयत करें तहारत हासिल करने की, फिर पाक ज़मीन पर हाथ मार के चेहरे को मुसा करें, फिर पाक ज़मीन पर हाथ मार के दोनों हाथ कहने समेत मुसा करें। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत करीमा के अंदर जुनूबी को जो तयम्मुम का हुक्म दिया है उसकी वजह बतलाया है कि ताकि कोई शख्स हरज में मुब्तला ना हो, परेशानी में मुब्तला ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तहारत हासिल करने का हुक्म तो दिया लेकिन पानी नहीं है, अब क्या करें। तो ऐसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए सहूलत फ़राहम की कि वो आराम से तयम्मुम कर सकता है और तहारत हासिल करके अपनी जो इबादत है उसे अदा कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा एहसान है हमें तयम्मुम का हुक्म देकर। मेरे दोस्तों, यहाँ तक इन तीनों की बात आ गई, वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम। आगे हम किस पानी से वज़ू कर सकते हैं, किस से नहीं, पानी के कितने किस्में हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मुलाहज़ा फरमाते रहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नमाज की तौफीक नसीब करे। आमीन।